بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا چوتھا سبق ہے تکلم کی کورس کا درس الرابع، جس میں ہم نے آج کچھ نئے جملے دیکھیں گے کہ ہم نے صبح بخیر کیسے کہنا ہے، جس میں سب سے پہلا جملہ ہمارے پاس ہے سبحک اللہ بالخیری۔ سبحک اللہ بالخیری کی خدا تمہاری صبح جو ہے وہ خیریت سے کرے، ٹھیک ہے۔ بالخیری یعنی بار جارہ کی وجہ سے خیر جو ہے وہ مجرور ہے، اور لفظ اللہ جو ہے وہ فاعل کی جگہ پہ ہے، اور سبحکا میں جو کاف ہے وہ مفعول ہے۔ اسی طرح سے اسعد اللہ صباح کی، اسعد اللہ صباح کی کہ خدا تمہاری صبح جو ہے وہ نیک کرے، خوش بخت کرے۔ تو اسعد فعل ہے، لفظ اللہ اس میں اس کا فاعل ہے، صباح مفعول کی جگہ پہ ہے، اس وجہ سے وہ منصوب ہے۔ اور صباح کی ضمیر ہم نے پھر مذکر و مؤنث کے اعتبار سے لگانی ہے۔ نہارکم سعید کہ تمہارا جو دن ہے وہ نیک ہو، خوش بخت ہو، تو نہارکم بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اگر بہت سے لوگ ہوں یعنی میل فیمیل سب لوگ موجود ہوں تو پھر آپ وہاں پہ کم کی ضمیر استعمال کریں گے، ٹھیک ہے، یعنی پھر ہم مذکر مؤنث کا لحاظ نہیں رکھیں گے، پھر تفصیل استعمال ہوتی ہے آپ وہ لے کے آئیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا مخاطب مذکر ہے تو نہارکا، اور مؤنث ہے تو نہارکی، وہ تو آپ جو ہے وہ جان چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر صرف ہیں فیمیلز ہیں، آپ نے ان کو کہنا ہے تو نہارکنہ، ٹھیک ہے، نہارکنہ۔ نہارو اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ مبتدا کی جگہ پہ ہے، یہاں پہ مبتدا اور خبر بن رہے ہیں، سعیدن بھی تو مرفوع ہیں اس وجہ سے۔ اچھا، نہارو کی مبارکن کہ تمہارا دن جو ہے وہ بابرکت ہو، اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، اب کیف حالک کا، کیف حالک کی مذکر و مؤنث کا فرق، اس کے جواب میں ہم کیا کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بغایت الانشراحی بہت ہی اچھا ہے۔ آپ کا حال کیسا ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ بغایت الانشراحی بہت ہی اچھا ہے۔ باہر بجارہ کی وجہ سے غایتی یہ بھی مجرور اور انشراحی یہ بھی مجرور۔ اچھا، صحت کے بارے میں پوچھا جب آپ نے تو کیف صحتو کی، آپ کی صحت کیسی ہے؟ تو جواب میں اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں مثل العادتی، مثل العادتی یعنی کہ حسب معمول، حسب معمول میری صحت جو ہے وہ حسب معمول ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ میری صحت ٹھیک نہیں ہے، بگڑی ہوئی ہے، تو آپ یہ کیا کہیں گے؟ صحتی متقلبۃ، متقلبۃ، صحتی متقلبۃ کہ میری صحت جو ہے وہ بگڑی ہوئی ہے۔ اچھا، اگر آپ نے یہ پوچھنا ہے یعنی صحت کے بارے میں سوال کرنا ہے، لیکن کتنے انداز سے آپ کر سکتے ہیں، کیف صحتو کی بھی پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ما اصابہ، ما اصابک، ما اصابک، ٹھیک ہے، ما اصابک یہ بھی کہہ سکتے ہیں، ما اصابہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کیا تکلیف ہے، صرف یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور آپ نے کہنا ہے آپ کو کیا مسئلہ مطلب کیا بیماری ہے، ٹھیک ہے، تو ما اصابہ کا بھی کہہ سکتے ہیں، ما اصابہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ جواب میں آپ نے لقد اصابنی، اصابنی الحمى، حمى بخار کو کہتے ہیں اور مجھے پہنچا ہے، اصابنی، ٹھیک ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میرے سر میں درد ہے، تو پھر آپ کیسے کہیں گے؟ لقد اصابنی یعنی مجھے پہنچا ہے، ٹھیک ہے، مطلب مجھے یہ تکلیف ہے، الم شدید، شدید درد، پھر راسی سر میں، پی کی وجہ سے راسی جو ہے وہ مجرور ہے۔ اچھا، اب کچھ جدید جملے ہم دیکھیں گے اس میں کہ میں نے آپ کو بہت یاد کیا، ہم کہتے ہیں نا کہ آج آپ کلاس میں نہیں تھے یا گھر نہیں آئے تو میں نے آپ کو بہت یاد کیا، مثال کے طور پہ یعنی اس طرح کے جملے آپ کے ذہن میں آئے تو آپ نے اس کو کیسے تعبیر کرنا ہے؟ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں افتقد کا یا کی، ٹھیک ہے، افتقد کا اور اشتاق الیکا، اشتاق الیکی، تو دونوں آپ کہہ سکتے ہیں۔ اب اس میں ایک جملہ یہ بھی لفظ استعمال ہوتا ہے افتقدت کا، تو کے ساتھ بھی ہے، افتقدت کا وہ بھی ٹھیک ہے، اور افتقدو کا یہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ تینوں لفظ جو ہیں اس میں استعمال ہوتے ہیں کہ میں نے آپ کو بہت یاد کیا، جس سے ہم کہتے ہیں نا مس کیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، جو جی میں آئے پوچھو، ہم نے اگر کسی کو کہنا ہے کہ آپ کے جو جی میں آ رہا ہے، آپ کے ذہن میں جو بھی سوال آ رہا ہے اب وہ پوچھیں، تو ہم کیا کہیں گے؟ اسأل ما بدا لک، ٹھیک ہے، اسأل ما بدا لک۔ اب اسأل تو مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہم نے مؤنث کے لیے استعمال کرنا ہے تو اسی کی گردان ہم نے کرنی ہے۔ اسأل، اسألا، اسألو، اسألی مؤنث کے لیے، واحد مؤنث کے لیے، اسألی، اسألا، اسألنا، اسألنا ما بدأ لکنہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ سب کے دل میں آئے آپ سب کو سوال کر سکتی ہیں۔ اور واحد کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ اسأل تو مذکر کے لیے ہے نا، اسأل، اسألا، اسألو، اسألی۔ اگر آپ کی مخاطب جو ہے ایک مؤنث ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ ما بدأ لکی یعنی آپ کے دل میں جو چیز آئی ہے آپ اس کا سوال کریں، ایک مؤنث سے آپ یہ چیز کہہ رہے ہیں۔ اچھا، جب ہم کہتے ہیں ظاہر سی بات ہے، اکثر ہم سے کوئی سوال ہو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بالکل ظاہر سی بات ہے، صحیح ہے، تو ہم کیسے اس کو تعبیر کریں گے کہ ھذا امر معروف طبعا، طبعا کا مطلب ہوتا ہے قدرتی بات ہے، ظاہری سی بات ہے، معروف کا مطلب ہے مشہور ہے،
امرن کا مطلب ہے بات یا حکم، ٹھیک ہے، تو ہم اس کو کیسے تعبیر کریں گے کہ ھذا امر معروف طبعا، بالکل ظاہر سی بات ہے، ٹھیک ہے، تو ھذا امر معروف طبعا۔ آج آپ نے صحت کے بارے میں پوچھنے کے لیے نئے جملے دیکھ، اس کے علاوہ آپ نے صبح بخیر اور آپ کا دن اچھا ہو، اس کو آپ نے مزید کن انداز سے بیان کر سکتے ہیں، وہ آپ نے دیکھا ہے۔ ان جملوں کو یاد بھی کیا کریں اور مذکر و مؤنث کا فرق بھی کیا کریں، اس میں تبدیلی بھی کر کے اس کو بھی ذہن میں رکھا کریں کہ اگر مؤنث کو آپ نے کہنا ہے تو کیسے کہنا ہے، مذکر کو کہنا ہے تو کیسے کہنا ہے۔ میں زیادہ تر سیکھے جو ہے وہ مؤنث کی آپ کو لکھ کے دیتی ہوں، کیونکہ آپ نے وہی یاد کرنے ہوتے ہیں، اور پھر آپ اس کو کنورٹ بھی کر لیا کریں مذکر میں بھی، کہ اگر آپ کو مخاطب جو ہے وہ مذکر ہے تو آپ نے پھر وہاں پہ کیسے اس جملے کو لفظ کو استعمال کرنا ہے۔